خواتینوں حضرات اور میرے پیارے بچوں، ہم آپ کو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مریم نواز اسکول فار اسپیشل چلڈرن سینٹر آف ایکسیلنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سینئر منسٹرز، آنریبل کیبنٹ ممبرز، چیف سیکریٹری پنجاب جناب زاہد اختر زمان صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی، ہم سینئر منسٹر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، چیف سیکریٹری پنجاب جناب زاہد اختر زمان صاحب، آنریبل کیبنٹ ممبرز اور دیگر معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں سید عبداللہ شاہ۔ یہ اتنا پیارا بچہ ویژولی امپیئرڈ ہے اور کلاس 1 کا طالب علم ہے۔ سید عبداللہ شاہ۔ جی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں سید عبداللہ شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ تمام مہمانوں سے درخواست ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ Say
پاکستان. جی آنریبل چیف منسٹر صاحبہ، ہم نے 1.5 سال کے مختصر عرصے میں آپ کی لیڈرشپ میں اور آپ کے ویژن کے مطابق پنجاب میں بسنے والے خصوصی بچوں کی خدمت کا جو سفر طے کیا ہے، اس کی ایک جھلک ڈاکیومنٹری کی صورت میں آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ کہانی ہے ان ننھی آنکھوں کی جو دنیا کو ہم سے ذرا مختلف زاویے سے دیکھتی ہے. وہ معصوم چہرے جو لفظوں سے نہیں جذبات اور اشاروں سے بات کرتے ہیں. ان آنکھوں میں امید کے دیے تو ہمیشہ رہے، مگر آج سے پہلے انہیں روشن کرنے والا کوئی نہ تھا. مشکل ہے ایکسپیکٹ کرنا کہ میری بچی سن نہیں سکتی ہے، وہ ساری عمر کے لیے ایسے رہ جائے. میں اور میرے ہسبینڈ ہم کافی ہی پریشان تھے کہ بچوں کے فیوچر کے لیے ہم اب کہاں جائیں گے. پنجاب کے یہ منفرد بچے جو کبھی مایوسی، بے بسی اور خود اعتمادی کی کمی کا شکار تھے، آج ایک نئے دور میں قدم رکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ماں نے سنی ہے ان کے دل کی آواز اور رکھا ہے ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ. پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک اعلیٰ ادارہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں تمام ڈسیبل بچے ہیں ان کا علاج، ان کی لک آفٹر، اور ان کے لیے ہم بہتر ٹرانسپورٹ بھی فراہم کریں گے. ان کے لیے سیف اور سیکیور جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتر بنائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، جن کا خواب ہے کہ یہ میرے منفرد بچے کسی کے محتاج نہ رہے بلکہ بنے عزت دار، با اختیار اور خود مختار. اسی سوچ سے مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس کے ساتھ ساتھ سی ایم پنجاب سمیٹ پروگرام نے جنم لیا، جس کے تحت روزانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مریم نواز اسکول فار اسپیشل چلڈرن سینٹر آف ایکسیلنس میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سینئر منسٹرز، آنریبل کیبنٹ ممبرز، چیف سیکریٹری پنجاب جناب زاہد اختر زمان صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ہم سینئر منسٹر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، چیف سیکریٹری پنجاب جناب زاہد اختر زمان صاحب
آنریبل کیبنٹ ممبرز اور دیگر معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں سید عبداللہ شاہ۔ یہ اتنا پیارا بچہ ویژولی امپیئرڈ ہے اور کلاس 1 کا طالب علم ہے۔ سید عبداللہ شاہ۔ جی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں سید عبداللہ شاہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تمام مہمانوں سے درخواست ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان جی آنریبل چیف منسٹر صاحبہ، ہم نے 1.5 سال کے مختصر عرصے میں آپ کی لیڈرشپ میں اور آپ کے ویژن کے مطابق پنجاب میں بسنے والے خصوصی بچوں کی خدمت کا جو سفر طے کیا ہے، اس کی ایک جھلک ڈاکیومنٹری کی صورت میں آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ان ننھی آنکھوں کی جو دنیا کو ہم سے ذرا مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ وہ معصوم چہرے جو لفظوں سے نہیں جذبات اور اشاروں سے بات کرتے ہیں۔
इन आंखों में उम्मीद के दिए तो हमेशा रहे, मगर आज से पहले इन्हें रोशन करने वाला कोई ना था। एक्सपेक्ट करना कि मेरी बच्ची सुन नहीं सकती है, वो सारी उम्र के लिए ऐसी रह जाएगी। मैं और मेरे हस्बैंड हम काफ़ी ही परेशान थे कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हम अब कहाँ जाएंगे। पंजाब के ये मुनफरिद बच्चे जो कभी मायूसी, बेबसी और खुद एतमादी की कमी का शिकार थे, आज एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, क्योंकि एक माँ ने सुनी है उनके दिल की आवाज और रखा है उनके सर पर शफकत भरा हाथ। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेशन का एक आला इदारा बनेगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें तमाम डिसेबल बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी लुक आफ्टर और उनके तकमील पा रहा है। अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो शायद मेरे आंसू आए, मैं नहीं कह सकती। बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक उम्मीद की किरण नजर आई है। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ये बच्चे कामयाब होंगे। पहले मरहले में 28 मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कैंप। इन सेंटर्स में जिस्मानी, सेंसरी, ज़हनी, अफजाइशी, नफ्सियाती और तालीमी डिसेबिलिटी समेत हर किस्म की जिस्मानी और ज़हनी माजूरी के शिकार बच्चों को तालीम और तरबियत की फराहमी यकीनी बनाई जाती है। खास गहरी महंगी थोड़ी महंगी ते सुबह बड़ी खुशी नाल आ जाना है स्कूल जाना, मेरी वर्दी को बस्ता जा रहे हो। यहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आलमी मयार की सहूलियात और टीचिंग के बेहतरीन माहौल के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, साइन लैंग्वेज वीडियोस के लिए हाई क्वालिटी टच स्क्रीन्स, कस्टमाइज्ड करिकुलम, डिजिटल लर्निंग, थेरेपीज, बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों और खेलों के मौके भी दस्तयाब हैं। यहाँ माहिर असातिज़ा, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट की रहनुमाई में ये बच्चे न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि अपनी सलाहियतों को पहचान रहे हैं। छोटी सी एक प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जिसका इलाज अगर बर वक्त हो जाए तो वो डिसेबिलिटी से बच सकता है। अब तक 36,000 से ज्यादा बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें 10,000 से ज्यादा बच्चों को मुतालिका अस्पतालों में खसूसी इलाज की फरहमी यकीनी बनाई गई है। स्कूल से इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई कि यहाँ पर इसके फर्दर जो है काफी इम्कान सर्जरी के थ्रू जो है वो मजीद बेहतरी आ सकती है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट असर इसका यहाँ की गाइडलाइंस के बाद फर्दर आया है। तमाम सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरों की तंसीब, 100% हाजिरी के लिए फेशियल अटेंडेंस सिस्टम, खवातीन अमले की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर्स, पंजाब भर के बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मुफ्त ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे SOPs का इज्रा यकीनी बनाया गया है। वालिदैन को साइन लैंग्वेज की तरबियत फराहम की जा रही है ताकि घर में भी बच्चों को बेहतर तौर पर समझा जा सके। मरियम नवाज खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन के इदारों में नई स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब स्कैन की जा रही है ताकि बच्चों को डिजिटल लर्निंग के भरपूर मौके दस्तयाब हों और वो ताहयात खुद मुख्तार हों। ये इदारे अपने आप में एक मुतासिर कुन दाखिला मुहिम बन चुके हैं, जिसके नतीजे में रवां साल 6,000 से ज्यादा नए दाखिले हो चुके हैं।
یہ مراکز صرف عمارتیں نہیں، یہ خواب کی تکمیل ہیں، وہ خواب جو ایک ماں نے اپنے بچوں کے لیے دیکھا، جہاں محرومیوں کی جگہ مسکراہٹیں اور اطمینان ہو، جہاں کمزوری نہیں قابلیت پہچان بنے اور دنیا دیکھے کہ یہ بچے بھی کسی سے کم نہیں۔ اسی سوچ کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر قیادت آج ان بچوں کو تمام سہولیات خیرات کی طرح نہیں بلکہ حق کے طور پر مل رہی ہیں۔ آج جب یہ بچے مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، روشنی، امید اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے مریم نواز کا آگے بڑھتا پنجاب، جہاں ہر بچہ خاص ہے اور ہر خواب ممکن۔ میں پہلے ہو جاؤں اور میں مریم نواز مانگی۔ جی آنریبل میڈم، ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی کے سفر میں اہم کردار ان کے پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں کچھ والدین اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تشریف لاتی ہیں فائزہ اکرم، جو والدہ ہیں محمد حسن کی، یہ ویژولی امپیئرڈ بچہ ہے اور KG 1 میں پڑھتا ہے، اور فروہ عمار، جو والدہ ہیں عبدالہادی کی، یہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہے۔ السلام علیکم محترمہ، میرا نام فائزہ ہے اور میں محمد حسن کی والدہ ہوں۔ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی نعمت سے نوازا، اور میرے بیٹے کو بائی برتھ بلائنڈ ہے۔ 15 دن تک مجھے یہ بات بتائی نہیں گئی تھی کہ میرا بچہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ میرے پیرنٹس نے، میرے ہسبینڈ نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی۔ تو 15 دن بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا دیکھ نہیں سکتا، وہ آنکھوں سے محروم ہے، تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے جون سا نا، وہ دل میرا اتنا کچھ پھٹا بہت زیادہ۔ جب اس کو ٹھوکر لگتی تھی، مجھے ٹھوکر لگتی تھی، میرے باپ نے مجھے سینے سے لگایا، سمجھایا، ہمت دی کہ کوئی بات نہیں، صبر دیا۔ صبر آتا تو تھا میڈم، پر جب اس کو ٹھوکر لگتی تھی نا تو دل خون کے آنسو ہوتا تھا میرا۔ پر مجھے یہی تھا اس بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ایسے بچے بس کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے۔ اور پھر مجھے بتایا گیا کہ قریبی ہی محترمہ نے کچھ ادارے بنائے ہیں ان بچوں کے لیے، جو اسپیشل ایجوکیشن نیو ادارے بنائے ہیں۔ پھر میں نے آ کے ادارے کا وزٹ کیا۔ جب میں نے ادارہ دیکھا، مجھے لگا یہ عمارت کوئی پرائیویٹ بلڈنگ ہے جس میں ہر سہولت بچوں کو دی گئی ہے۔ پھر میں نے پرنسپل سے بات کی تو مجھے پتہ لگا یہ پرائیویٹ نہیں، یہ ایک گورنمنٹ ادارہ ہے جسے محترمہ نے تعمیر کروایا ہے خصوصی ہمارے بچوں کے لیے۔ تو الحمدللہ، اور یہ بلڈنگ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد ایک دل کو اطمینان ملا۔ بچہ خوشی سے اسکول تھوڑے دن تو نہیں آیا، جب میل ملنا شروع ہوا اس کی خوشی میں اضافہ ہو گیا کہ مجھے تو اسکول سے گفٹ ملتا ہے۔ اب وہ بڑی خوشی سے اسکول آتا ہے، اور اس چیز پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر نعمتوں سے نوازے، جزاک اللہ، اور بہت ساری عزتوں سے نوازے۔ جی اب تشریف لاتی ہیں فروہ عمار، یہ والدہ ہیں عبدالہادی کی، جو ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہے اور KG 1 میں پڑھتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فروہ ہے، میرے بیٹے کا نام عبدالہادی ہے، KG 1 میں میرا بچہ پڑھتا ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے میرا بچہ، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، اور بخار کی وجہ سے ہم اس کو ہاسپٹل داخل کروانا پڑ گیا تھا۔ 3 ماہ کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے بچے کو سننے میں مسئلہ ہے، تو میں نے ڈاکٹر سے شکایت کی کہ میرا بچہ سن نہیں رہا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا وہم ہے۔ میں بار بار ان کو کہتی رہی۔ جب ڈاکٹرز نے غور کیا کہ بچہ نہیں سن سکتا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو کوکلیری پلانٹ کروائیں یا ہیئرنگ ایڈ لگوائیں۔ میں نہیں لگوا سکتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ سن بول نہیں سکتا، تو ایسے مجھے اسکول کا نہیں پتا تھا۔
تقریباً 2024 میں یہاں سے کہیں جا رہی تھی تو میں نے ایک اسپیشل اسکول کی بس دیکھی اور وہاں پہ ہیلپ لائن نمبر تھا. میں نے اس ہیلپ لائن نمبر پہ کال کی تو انہوں نے مجھے اسکول کا جو ایڈریس ہے وہ پرووائڈ کیا. جب میں اسکول میں آئی پرنسپل صاحب نے مجھے اسکول کا وزٹ کروایا اور جب میں آئی تھی تو وزٹ کا بعد میں نے دیکھا کہ پہلے اتنا اچھا اسکول نہیں تھا, خستہ حالت میں تھا. اس کے بعد اب میرے دیکھتے دیکھتے ہی اسکول رینیو ہے. میرا بیٹا جب آیا تھا تو تقریباً 3 ماہ بعد اس کو ہیئرنگ ایڈ مل گئے تھے اور ہیئرنگ ایڈ کے کچھ دن بعد ہی اسپیچ ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ڈیلی کا ایک ورڈ سکھا سکتی ہیں. اور جب اس کو ہیئرنگ ایڈ ملا, میں رستے میں تھی رکشے میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کو کہا بولو ماما. کچھ ٹائم ٹرائی کیا, اس نے کہا ماما, اور میں اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. مریم نواز صاحب نے میرے بیٹے کو ہیئرنگ ایڈ لگوائے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اور نہ ہی میرے پاس یہ الفاظ ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. آپ کی بہت مہربانی, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم, ہم آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں گے جو پورے پنجاب کے اسکولز سینٹر آف ایکسیلنس بننے سے پہلے کی تھیں. میڈم, یہ اسکول کی حالات تھیں سینٹر آف ایکسیلنس بننے سے پہلے, اور یہ سینٹر آف ایکسیلنس بننے کے بعد جس میں اسمارٹ کلاس رومز, کمپیوٹر لیبس اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں. میڈم, یہ 28 سینٹر آف ایکسیلنس, یہ میل پروگرام, یہ اس خواب کی تکمیل ہے آپ کے جو آپ نے ان بچوں کے لیے دیکھا. میں جب بھی ایک سال میں نے اسکولز وزٹ کیے, میں ڈفرینٹ اسکولز میں گئی تو ان بچوں نے, ان کے والدین نے جب بھی مجھ سے ملاقات کی, انہوں نے مجھے جب ایک ہی بات کہی کہ آپ مریم نواز کا شکریہ ادا کرنا. کسی نے ہیئرنگ ایڈ کی وجہ سے کہی, کسی نے ٹرانسپورٹ فیسلٹی کی وجہ سے کی, کسی نے کمپیوٹر لیب میں جن بچوں نے انٹرنشپ کے لیے اب جا رہے ہیں ان کی وجہ سے کی. جب بھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے, آپ کو دعا دی, جب بھی انہوں نے, ان کی آنکھوں میں میں نے امید کی کوئی کرن دیکھی تو وہ میں نے آپ کا نام لیتے ہوئے دیکھی. تو آج میں ان بچوں کی طرف سے, ان کے والدین کی طرف سے اور ان سے متعلق جڑے ہر رشتے کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میڈم, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ یہ سب آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں صرف ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, جن کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوگی. میرے ساتھ ساتھ ٹیم نے, باقی لوگوں نے جن کا کنٹریبیوشن, ان کا نام لینا ضروری تھا. سینئر منسٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے بہت زیادہ شی ہیز بین ویری ویری سپورٹیو تھرو آؤٹ ان ایوری تھنگ. اس کے علاوہ میں ڈپارٹمنٹ کے تمام سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میڈم, یہ سب جو ہے ڈی جی صاحب, یہ سب شعیب جدون, سید حیدر اقبال, ساجد احمد جو ہیں ڈائریکٹرز ہمارے یہاں پہ سارے موجود ہیں. میڈم, انہوں نے دن رات آپ کے انیشیٹوز کو پورا کرنے کے لیے اور ٹائملی کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کیے ہیں. میڈم, اب زیادہ ٹائم لیے بغیر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ میل پروگرام کی انوگریشن کے لیے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. میڈم,
جی پلیز. میڈم آپ کا ویژن تھا, آپ کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں, باقی بچوں کی طرح یہ بھی جو ہے ہر چیز میں کمپلیٹلی پارٹیسپیٹ کریں, خود مختار ہوں, زندگی میں آگے بڑھیں. میڈم یہ ہمارے 3 چیمپئنز ہیں. علی رضا, انہوں نے انٹرنیشنل جو اولمپک ہے اٹلی میں جو منعقد ہوا تھا اس میں انہوں نے پاکستان یہ ماشاءاللہ سلور میڈل لے کر آئی ہیں اور برونز میڈل لے کر آئی ہیں. ان سے آپ کی خواہش تھی کہ آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں, ان کو انعام دینا چاہتی ہیں, تو وہ ہوں. علی رضا آپ آ جائیں. 200 میٹر ریس ونٹرز گیمز میں انہوں نے جو ہے وہ سلور میڈل اور برونز میڈل 2 میڈلز ان کی طرف سے. میڈم یہ ہمارے انٹلیکچولی چیلنجڈ بچے. میڈم یہ ہمارا دوسری ہماری بچی ہیں, یہ 20 سال کی ہیں, شاہ گلون حیات. انہوں نے بھی اسپیشل اولمپکس ونٹر گیمز میں سلور میڈل یہ پاکستان لے کر آئی ہیں. ریلی ریس فیمل کیٹیگری 400 میٹرز. میڈم یہ محمد شاہ زیب ہیں ہمارے, انہوں نے ورلڈ کپ لے کر آئے ہیں کرکٹ میں. پاکستان بنگلہ دیش کے اگینسٹ یہ فائنلز میں جیتے تھے اور یہ ہی از ڈکلیئرڈ ایز دا ورلڈ فاسٹسٹ باؤلر بائی دا ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل. ہی از 23 years old. 23 years old. میڈم اب اور ٹائم لیے بغیر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اسپیچ کے لیے آ جائیں. تھینک یو ویری مچ. ان بچوں کو سیٹل کروا دیجیے پلیز. جی ہم بٹھاتے ہیں میڈم, ہم بٹھاتے ہیں. جی آرام سے بٹھا دیں بچوں کو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں, میرے اسپیشل ہیروز, السلام علیکم. ہم سب کو یہ پتہ تھا کہ جو اسپیشل افراد ہوتے ہیں, اسپیشل بچے ہوتے ہیں, ان کو اسپیشل کسی وجہ سے کہا جاتا ہے. ان کو اسپیشل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر قدرت کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی سے وہ لیک کرتے ہیں, تو اس کی کمپنسیشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ابیلٹیز دی ہوتی ہیں, ان کو وہ کوالٹیز دی ہوتی ہیں جو شاید ہم جیسے عام انسانوں میں نہیں ہوتی. اور اس کا جب میں نے آج یہاں پر سینٹر آف ایکسلنس فار اسپیشل چلڈرن, میں نے آج جب وہ پورا اسکول جو اب رینوویٹ ہوا ہے ماشاءاللہ, جب میں نے وہ دیکھا, میں بچوں سے ملی, وہ بچے جو دیکھ نہیں سکتے, بصارت سے محروم ہیں, جتنی دور وہ بچے دیکھتے ہیں شاید بینائی رکھنے والے, آنکھیں رکھنے والے انسان اتنی دور نہیں دیکھ سکتے. اور جو سماعت سے محروم ہیں بچے, جس طرح وہ جو چیزیں سن سکتے ہیں, سماعت
کی بلیسنگ رکھنے والے شاید وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو وہ بچے سنتے ہیں, رجسٹر کرتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں. تو میں ثانیہ عاشق جو SSCM ہیں اسپیشل ایجوکیشن کی, میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو, اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائی سے نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے میری پہلی اسپیچ جو میں نے چیف منسٹر کا اوتھ اٹھاتے میں نے جو اسپیچ کی تھی پنجاب اسمبلی میں, مجھے وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا کہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے اسپیشل چلڈرن کے لیے, اسپیشل ایجوکیشن کے لیے. تو ثانیہ, میں آپ کا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے 1-1.5 سال کی قلیل مدت میں آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میرے خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا. آپ نے میرے اس خواب کو جو میرے دل کے بہت بہت قریب تھا, آپ نے اس خواب کو پورا کیا. اور یقین کرو, میں جتنا بھی شکریہ ادا کر لوں آپ کا, صحیح معنوں میں اس کی جو جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کا خود بھی ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس خدمت کے بدلے کتنا نوازے گا. آپ کی سوچ اور پورا ڈپارٹمنٹ, تو آپ کو سب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. ویری ویل ڈن, شاباش. اور ابھی 28 ڈسٹرکٹس میں یہ سینٹرز آف ایکسلنس بن گئے ہیں. باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہم تیزی سے بنا رہے ہیں. اور ثانیہ, جلدی جلدی ان کو ختم کراؤ. ہمارے پاس تقریباً 303 پورے پنجاب کے اندر 303 انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس 303 ادارے ہیں گورنمنٹ پنجاب کے اسپیشل بچوں کے لیے. اور ہم پورے 303 ان اداروں کو, ان سکولز کو ہم پورا ریفارم کرنے جا رہے ہیں, ہم پورا ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم بہت سارے کر چکے ہیں اور باقی کو بھی, باقیوں کی جو تکمیل ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی جو 2 مائیں جنہوں نے بات کی, میں نے اپنی ایموشنز کو, اپنے جذبات کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا. جس کے گھر میں کوئی اسپیشل فرد ہوتا ہے یا اسپیشل بچہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اسے ایک بچے کی وجہ سے یا اسے ایک فرد کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. اور جہاں ہم ان اسپیشل ہیروز کو سلام کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تعریف کی حقدار ان کی مائیں ہیں, ان کے والدین ہیں, جنہوں نے سپر ہیومن ایفرٹ کی اور گیو اپ نہیں کیا اور رو دھو کے زندگی نہیں گزاری, بلکہ اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے. یہ سب مائیں, یہ جو میری ہیروز ہیں, یہ میرے سامنے کھڑی ہیں. میں آپ کو دل کی گہرائی سے سلوٹ کرنا چاہتی ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اور میری بہنوں, میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آپ نے میرا شکریہ بولا, آپ مجھے میرا شکریہ نہ بولیں, یہ میرا فرض ہے. یہ بطور وزیر اعلیٰ میرا فرض ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ جو 3 بچوں کی ماں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں, مجھے احساس ہے, میری ایک ہی بہن ہے اسما, وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے. اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. اس کا سب سے بڑا بیٹا ابراہیم جو اب 18 سال کا ہے, وہ اسپیشل چائلڈ ہے, اور وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. تو میں اس کو بہت غور سے آبزرو کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ اس ایک بچے کی وجہ سے گھر کے اندر کتنی رونق ہے, کتنی برکت ہے, کتنی رحمت ہے. تو وہ بچوں میں جہاں کوئی کمی ہوتی ہے, تو جتنا غور سے چیزوں کو وہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے, ایسے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اس کو سب سمجھ آ رہا ہے. وہ بہت دور کی آواز بھی سن لیتا ہے, بہت دور سے بھی کوئی گزرے تو وہ دیکھ لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے. اور کچھ اس کے بھی مشکل مومنٹس ہوتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے,
تو اس وقت ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی, گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. میں اسما نواز شریف کو, آپ کو اور ان تمام والدین کو جن کے گھر میں اسپیشل بچے ہیں, میں آپ سب کی ہمت کو داد دینا چاہتی ہوں اور میں آپ کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ پلیز تشریف رکھیں. میں ایک اور نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں ایک ایسے اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو جانتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند تک ان کو پہنچایا. ان کی جو سب سے بڑی اولاد ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. ان کی والدہ نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے گھر میں جو بھی, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رحمت آتی ہے, ہمارے گھر کی جو بلائیں بھی ٹلتی ہیں, وہ اس میری اسپیشل اولاد کی وجہ سے. تو میں بہت خوش ہوں آج کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیا ہوا ایک وعدہ بہت قلیل عرصے میں پورا کیا. اور ایک ماں کے طور پہ بھی میں آج بہت خوش ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے جو اسپیشل ہیں, وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, وہ بچے جو عام نہیں ہیں, ان کے لیے ابھی میں اس اسکول میں جس کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں, اس میں آنیسٹلی جب میں نے, ظاہر ہے میں تصاویر دیکھتی ہوں, ویڈیوز دیکھتی ہوں اور میں ورچوئل ٹورز کرتی ہوں تمام اپنے پروجیکٹس کے, تو جب میں یہ دیکھتی تھی تو میں خوش ہوتی تھی. لیکن آج جو مناظر میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھے, جس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر آف ایکسلنس لاہور میں اور ہر شہر میں بنائے, ہر شہر میں, لیا, بھکر اور جو نارتھ پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, ہر جگہ یہ ماشاءاللہ بنے سینٹرز آف ایکسلنس, جہاں پہ ہزاروں بچے, ماشاءاللہ ہزاروں اسپیشل بچے سہولت یاب ہوں گے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ ایک نئے پنجاب کا منظر پیش کر رہا ہے, جہاں پہ پنجاب کی حکومت کو, آپ کی اسٹیٹ کو, آپ کی ریاست کو, آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے. آپ کی ماؤں کی فکر ہے, آپ کے والدین کی فکر ہے, آپ کی اولاد کی فکر ہے, آپ کے بیٹوں کی فکر ہے, آپ کی بیٹیوں کی فکر ہے, آپ کے گھروں کی فکر ہے, آپ کے سڑکوں کی فکر ہے, آپ کی صفائی کی فکر ہے, آپ کے علاج کی فکر ہے, آپ کی تعلیم کی فکر ہے, آپ کی کھیتی باڑی کی فکر ہے, آپ کی روزی روٹی کی فکر ہے, آپ کی روٹی کی, آپ کے آٹے کی, آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے, مجھے اس کی فکر ہے. ورنہ وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا کوئی بھی وزارت, حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے. لوگ اس کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک پاور گریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے, محسوس کیا جائے, تو اس سے بڑی ذمہ داری, کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, اور آج جس طرح کا اسکول میں جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں, جو اسکول میل پروگرام 303 انسٹیٹیوشنز میں اسپیشل افراد کے ہم نے, جس میں میرے پاس 45,000 سے زیادہ اسپیشل بچے ہیں ماشاءاللہ, اس کے اندر ہم نے ان 45,000 بچوں کے لیے پنجاب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم نے اسکول میل پروگرام لانچ کیا ہے, جس میں ہم ایک فورٹیفائڈ انریچڈ دودھ کا ایک پیکٹ بچوں کو روز دیتے ہیں, اور چند بسکٹس دیتے ہیں جو کہ وہ بھی انریچڈ ہیں, فورٹیفائڈ ہیں, نیوٹریشس سے, غذائیت سے بھرپور ہے. تو میں نے آج دیکھا, میں نے پی کے بھی دیکھا, ذائقہ بھی بہت اچھا ہے, میں نے بسکٹس کھا کے بھی دیکھے, بہت اچھا ذائقہ ہے. تو جتنے بچے جس طرح وہ دودھ پی رہے تھے اور جس طرح وہ بسکٹس کھا رہے تھے, اور مجھے یہ بتایا گیا ہے والدین کی جانب سے کہ اس میل کی وجہ سے جو سکولز میں انرولمنٹ ہے اسپیشل بچوں کی وہ بڑھی ہے. تو میں وہ پنجاب چاہتی ہوں, اور جس پہ میں کام کر رہی ہوں, کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے تو حکومت کے ادارے میں داخل کراؤ, تاکہ حکومت آپ کے بچے کو وہ تمام سہولیات مہیا کریں جو اس کی بہتر زندگی کے لیے, بہتر فیوچر کے لیے جو ہے وہ کام آ سکیں. اور میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ تمام سینٹرز میں ایسے لگتا ہے میں یورپ کے کسی اسکول میں آ گئی ہوں.
اور وہ اسپیشل بچوں کا اسکول ہے. بچے کھیل رہے تھے, بچے ایکسرسائز کر رہے تھے, بچے سیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, انگلش پڑھ رہے تھے, اردو پڑھ رہے تھے, میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے. اور میں نے کچھ بچوں کو ڈیسیملز پڑھتے دیکھا, ٹیبلز پڑھتے دیکھا. جو بچے دیکھ نہیں سکتے, ویژولی امپیئرڈ ہیں, میں نے ان بچوں کو بریل بک سے پڑھتے دیکھا, لکھنا سیکھتے دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے کم نہیں ہے. مجھے آج آپ کہیں کسی بھی عام انسان کو کہ بریل بک سے پڑھ کے دکھائیں یا لکھ کے دکھائیں اسٹینسلز کی مدد سے, I would not be able to do it. آپ دیکھو یہ بچے کتنے بلیسڈ ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان بچوں کے اوپر. اسی طرح انہوں نے ڈویژن سیکھی, ملٹیپلیکیشن سیکھی, ایڈیشن سیکھی, ٹیبل سیکھے, ڈیسیمل سیکھے. اور تو اور جب میں آج ہم نے اسمارٹ کلاس رومز بنائے ہیں, بچے اسمارٹ کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈز کو آپریٹ کر رہے تھے اور کمپیوٹر لیبز میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے. اور مجھے پتا چلا کہ PITB نے ان 8 بچوں کو جابز بھی دے دی ہیں. اب وہ اپنے والدین پہ بوجھ نہیں ہے. اور ٹرانسپورٹ ہم ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں. اور CCTV مانیٹرڈ کلاس رومز ہیں, CCTV مانیٹرڈ اسکولز ہیں, CCTV مانیٹرڈ ان کی بسز ہوں گی, تاکہ اس بات کا کوئی اندیشہ بھی نہ رہے, کوئی امکان بھی نہ رہے کہ کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ کسی بچے کی جو کمی ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے, یا اس کو کوئی جو ایک گڈ ٹچ ہے, بیڈ ٹچ ہے, ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے ان کو ہیرس نہ کرے. تو ہم نے پوری ان کی حفاظت کی, ان کی پروٹیکشن کی, ان کی سیفٹی کی, ان کی سیکیورٹی کے لیے سب CCTV مانیٹرڈ بسز ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہر اسکول کو ہم وہ بس دیں گے. بہت ساری 60 کے قریب بسز آ چکی ہیں, باقی بھی آ جائیں گی. اور تمام کلاس رومز ان کے, تمام ان کے جو لرننگ سینٹرز ہیں, تمام CCTV مانیٹرڈ ہیں. اور ایک آپریشن روم میں ان کو بیٹھ کے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, کو کسی بچے کو کوئی زور سے ہاتھ بھی نہ لگائے. یہ قدر ہے ہمیں اپنے اسپیشل افراد کی. اور اس کے علاوہ جو ان کے کلاس رومز بنے ہیں, اس میں جو ان کا فرنیچر ہے, وہ فرنیچر ان کا جو ہے وہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق بنایا گیا ہے. جو ان کے ریسٹ رومز ہیں, باتھ رومز ہیں, وہ ان کی ضروریات کے مطابق وہ بنایا گیا ہے, تاکہ وہ ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں اس کو کیٹر کرے. اسی طرح ان کے جو ٹیچرز ہیں, میں نے ایک بہت ایموشنل منظر دیکھا جب میں نے دیکھا کہ ایک ویژولی امپیئرڈ بچہ جو دیکھ نہیں سکتا, اس کو ایک ویژولی امپیئرڈ استاد ان بچوں کو پڑھا رہا تھا. تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کو جب انیبلنگ انوائرمنٹ ملتا ہے تو یہ کتنا تھرائیو کرتے ہیں, کتنی ترقی کرتے ہیں. ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنتے بلکہ الٹا ان کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں. اسی طرح ہم تقریباً 70-75 ہزار سے زیادہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ہمت کارڈ دے رہے ہیں. ان 45,000 بچوں کو بھی ہمت کارڈ ملے گا جو منتھلی ان کا جو سٹائپنڈ ہے ان کو ان کے گھر پہ ڈلیور ہوگا, تاکہ والدین جو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتے مالی وسائل کی کمی کے وجہ سے, تاکہ ان کو یہ بچے کبھی بوجھ نہ لگے. ان کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کا جو کھانا پینا ان کی فی ہے, ان کا اور خرچہ ہے, کچن کے خرچے ہیں, علاج کے خرچے ہیں, ہم وہ کریں یا اس بچے کو دیکھیں. تو ہم سے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ پہلی بار پنجاب کے تمام اسپیشل افراد کے جو اسپیشل بچوں کے اسکولز ہیں وہاں پر تقریباً 40,000 بچوں کی اسکریننگ کی گئی, 30,000 سے زائد بچوں کے علاج ہوا, سرجریز ہوئیں. اور کس کس چیز کا علاج ہوا؟ کسی کی ہیڈ سرجری ہوئی, کسی کے آنکھوں کا آپریشن ہوا, کسی کی دانتوں کی سرجری ہوئی, کسی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ٹھیک تھا اس کے ہاتھ کی سرجری ہوئی, ریکنسٹرکٹیو سرجری, تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. کسی بچے کا
آنکھوں میں موتیا تھا, کیٹریکٹ تھا, اس کی سرجری, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. بہت سارے بچوں کی آنکھوں کے آپریشن ہوئے. جن کی ہیڈ انجریز تھیں ان کی سرجریز ہوئیں, ان کا علاج ہوا. جو اورل ماؤتھ السرز ہیں اس کی وجہ سے اس بچے کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس کا علاج ہوا, وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو یہ جبڑوں کی ڈیفارمٹیز ہوتی ہیں, جو ڈیفارمٹی, اس کی سرجری سے اس کا علاج ہوا اور وہ بچے آج ماشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. جو آنکھوں میں سکوینٹ آ جاتا ہے اس کا ماشاءاللہ علاج ہوا. ایپیلیپسی کا علاج ہوا. جو بچوں کو سکن ڈیزیزز تھی ماشاءاللہ ان کا علاج ہوا. جیسے ایگزیما ہے اس کا علاج ہوا. اور جو کئی بار آپ یقین کریں ایسی سٹوریز مجھے پتہ چلتی ہیں جو میرا ڈپارٹمنٹ مجھے رپورٹ کرتا ہے, ثانیہ مجھے بتاتی ہے کہ بچپن میں کسی بچے کی کان میں پتھر چلا گیا, اس نے اس کی سماعت کو نقصان پہنچایا. وہ پتھر ابھی بھی وہیں تھا اور وہ کوئی چھوٹا موتی ہو گیا یا پتھر ہو گیا, وہ سرجری کر کے ریموو کیا, بچے کی سماعت واپس آ گئی. اور آنکھوں کی جتنی ڈیزیزز ہیں ان کا علاج کیا تو صحیح سے وہ دیکھنے لگ گیا. تو 30,000 سے زائد بچوں کا ماشاءاللہ سرجری سمیت علاج ہوا ہے. کچھ بچے جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سماعت سے محروم ہیں, ان کے کوئی کان کے پیچھے جیلی لائک سٹرکچر تھا جس کو سرجیکلی ریموو کیا تو اس بچے کی جو سننے کی صلاحیت تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ریاست اپنا رول نہ صرف ادا کر رہی ہے بلکہ ریاست کو احساس ہے کہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کو اسپیشل توجہ کی ضرورت ہے. ان کو ہمدردی کی نہیں, ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ خصوصی افراد جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کے, اپنے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جن بچوں کو ویل چیئرز چاہیے تھیں, جن بچوں کو اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے تھی, جن بچوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کو ہیئرنگ ایڈز لگی, ان کی سماعت بہتر ہو گئی, ان کو اسپیشل گلاسز لگی تو ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہتر ہو گئی. کوکلیئر امپلانٹس ان کو لگے تو ان کی سماعت واپس آ گئی. اس نے کہا, ابھی آپ کو ایک ماں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں نے جب وہ بچہ ہیئرنگ ایڈ اس کو ملی وہ لگا کے آیا تو کہتی میں نے اس کو بولا بولو ماما, اور اس بچے نے کہا ماما پہلی مرتبہ. سوچو اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی. سن کے میرا دل جو ہے وہ خوش تھا. اسی طرح ہر سینٹر آف ایکسلنس میں تھیراپی یونٹس ہیں جس میں بچوں کو سائیکو تھیراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کو فزیکل تھیراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کو جو ہے وہ اسپیچ تھیراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کے لیے لیبز بن رہی ہیں, آڈیو ویژول رومز بن رہے ہیں, لرننگ اسپیسز بن رہی ہیں, ریکریشنل اسپیسز بن رہی ہیں, پلینگ اسپیسز بن رہی ہیں. اور ان کے لیے بریل لیبز جس سے وہ پڑھنا, اور جو بلائنڈ بچے ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے ان کے لیے بریل ہے. میں نے آج دیکھا ہے وہ انگلی سے اس کو ٹریس کرتے ہیں اور وہ لفظ پہچان جاتے ہیں, وہ بریل کے اوپر الفابیٹ سیکھتے ہیں. آئی ٹی لیبز ہیں آج وہ بچوں کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کو انشاءاللہ تعالی جابز مل جائیں گی. تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب اپنے اسپیشل افراد کو صرف توجہ نہیں دے رہا, اس کے اندر اپنی سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ وہ بچے, ان کی محرومی دور ہو اور کل کو وہ پنجاب کے, پاکستان کے ایک بہت ایکٹیو سٹیزنز بن سکیں, ایکٹیو شہری بن سکیں, کامیاب شہری بن سکیں. تو میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ اپنا, جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں, جلسہ کرو, گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو, مار دو, کھینچ لو, گالی گلوچ, دنگا فساد, ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے, اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں, جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم, وہ دل کہاں سے لاتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں, گالی گلوچ اور فتنہ فساد میں برباد کریں. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا, میں نے ابھی اور زیادہ کرنا ہے. آپ جیسے افراد کے لیے ہم نے گرین بسز کے اندر
स्पेशल जो है वो फैसिलिटीज रखी हैं। हर ग्रीन बस के अंदर व्हील चेयर है, हर ग्रीन बस के अंदर रैंप है। अगर कोई स्पेशल फर्क देखते हैं तो बटन दबाते हैं, रैंप खुलता है, उसकी व्हील चेयर चढ़ती है ऊपर। इसी तरह आपके तमाम स्कूल्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, स्पेशल रैंप्स हैं, स्पेशल फैसिलिटीज हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो ये मुझे खुशी है इस बात की। सानिया, एक दफा फिर आपको शाबाश। और हम पाकिस्तान का पहला सरकारी स्कूल ऑफ ऑटिज्म अब कंप्लीशन के करीब है, लाहौर में बन रहा है। और उसके जब हमने दाखिले खोले तो आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह दाखिलों के लिए लाइन लग गई। और बहुत पेशेंट्स, बच्चों, वालिदैन वो थे जो पे नहीं कर सकते थे। 100% फ्री होगा इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए जो पे नहीं कर सकते। और उसके लिए आप वो स्कूल जाके देखें। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया में शायद उस तरह की लेटेस्ट सहूलियात और टेक्नोलॉजी वाला स्कूल शायद दुनिया में कहीं हो, सरकारी सरपरस्ती में। और उसके लिए मैंने दुबई से एक एक्सपर्ट जो ऑटिज्म में एक्सपर्ट है, मैंने उसको बुलाया। वो पाकिस्तानी बच्ची है, इतना कमाल काम कर रही है, और वो दौड़ती आई इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने के लिए। उसको मैंने वहाँ अपॉइंट किया है। और वो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए वो स्कूल किसी नेमत से, किसी जन्नत से कम नहीं है, जो उनकी जो ज़रूरियात है उन पर काम करेगा और उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी प्रोवाइड करने में जो भी फैसिलिटेशन हो सकती है हम करेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इन बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाए, और मुझे और मेरी पूरी हुकूमत को अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम दिन रात आपके काम आ सकें, आपके लिए आसानी पैदा कर सकें, आपकी खिदमत कर सकें। आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं। पंजाब का जो भी शहरी है, चाहे वो जिस किसी फील्ड से, शोबे से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल नहीं हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।